انتظار اور تمنا مت کرو بیمار ہونے کا، بلکہ بیماری آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب میں آتا ہوں ان باتوں کی طرف جو لوگ مصیبتوں کو برا سمجھتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کی شادی ہو گئی ایک صحابیہ سے، نکاح ہوا تھا مدینے میں، سال بھر خوشحالی سے گزرتے رہے، بہت اچھے دن گزرے۔ سال ختم ہونے کو تھا کہ خاتون جو ہے لڑائی کرنا شروع کر دیتی، کہتی ہے مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں، مجھے طلاق چاہیے، ڈائریکٹ طلاق۔ تو صحابی نے کہا ہوا کیا؟ وہ صحابیہ کہتی تھی نہیں مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں۔ اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسا ہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہاں جا کر فیصلہ کرا لیں گے۔ تو وہ صحابیہ مان گئیں، کہا چلو چلتے ہیں۔ تو دونوں چلے جا رہے تھے اپنے گھر سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فیصلہ کروانا ہے۔ چلتے وقت راستے میں ایک پتھر سے ٹھوکر لگ گئی اس صحابی کو، اور اتنی تیز ٹھوکر لگی کہ ان کا ناخن اکھڑ گیا۔ اب وہ ان کی خاتون جو بیوی صحابیاں ہیں وہ فوراً اپنے دوپٹے کا کپڑا پھاڑ کر کے انگلی کو باندھتی ہیں اور خون روکتی ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہے چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ گھر واپس آنے کے بعد وہ کہتی مجھے طلاق نہیں چاہیے، ساتھ میں رہوں گی۔ کہا عورتوں کا موڈ، عورتوں کا اس طرح کا فیصلہ کیا بات ہے؟ وہ صحابیہ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا تو اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ میں نے جب سے تم سے شادی کی ہے سال بھر ہو گئے، ایک بار بھی تم کو بیمار ہوتے نہیں دیکھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں تم اللہ کے ناپسندیدہ بندے تو نہیں ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اب جب راستے میں ٹھوکر لگ کر ناخن اکھڑ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ تجھے بھی پسند کرتا، میں تیرے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ وہ صحابیہ تھیں۔ میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بیمار ہونے کی انتظار میں رہیں۔ شوہر یہ سوچے کہ میری بیوی بیمار کیوں نہیں ہوتی، اور بیوی یہ سوچتی رہے کہ میرا شوہر بیمار کب ہوگا۔ وہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ انتظار اور تمنا مت کرو بیمار ہونے کا، بلکہ بیماری آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، آ جائے تو صبر کرو۔ عزیزان گرامی وقار، ہم آج امام حسین اور ان کے رفقائے گرامی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یاد کرتے ہیں تو صرف رونے کے لیے نہیں یا صرف غم منانے کے لیے نہیں، بلکہ داستان کربلا سنانے کا ایک عظیم مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر بلکہ بوڑھے اور بچوں کے اندر بھی ایمانی جذبہ ایسا آ جائے کہ وہ ہر مصیبت پر ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں، ہر یزیدی کا مقابلہ کر سکیں۔ ایک تو اس کا میسج یہ ہے، اور دوسرا میسج یہ ہے کہ چاہے جیسی بھی مصیبتیں آئیں ایمان کے ساتھ رہنا ہے، صبر اور شکر کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔ مصیبتیں ہمارے پاس اب اتنی بڑی تو نہیں آتی کہ ایک خاندان کے ہی اتنے لوگوں کو کاٹ دیا جائے، ایسی مصیبتیں تو نہیں آئی۔ اب جو کچھ بھی آتی ہیں ہمارے ساتھ وہ مال کی کمی کی، کبھی دکان میں دھندا نہیں چلتا، کبھی بچے کسی کو نہیں ہو رہے ہیں، یا پھر گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی مستقل بیماری آ گئی ہے، یہی تو مصیبتیں ہیں۔ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، زیادہ آسائش اور آرام کی فکر نہ کرو۔ رک جائیں میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ نے ویڈیو کو پلے ہی کر دی ہے تو مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس بیان کو سن کر جائیے گا کہ ایک بیماری ہونا بھی بہت ہی اچھی بات ہے۔ اب آپ کہیں گے کہہ رہے یار بیمار ہونا کون سی اچھی بات ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ بیمار ہونا بھی ایک اچھی بات ہے۔ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں نا تو آپ بہت ہی خوش قسمت والے ہیں، اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ بیماری کس وجہ سے آتا ہے اور بیماری کس کے طرف سے آتا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ کے گھر میں بیماری ہو یا پھر آپ بیمار ہونا تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ تو آپ کو شکر ادا کس لیے کرنے کے لیے بول رہے ہیں؟ تو چلیے ہم اور آپ دونوں مل کر مفتی سلمان اظہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیں گے، تب آپ کو اچھے طریقے سے معلوم چل جائے گا کہ بیمار ہونا بھی اور گھر میں بیماری آنا بھی اچھی بات ہے۔ چلیے مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان کو سماعت کرتے ہیں۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، ایک سچے مومن کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ کہتے فلاں مر گیا فلاں مر گیا،
تو ایک شاعر نے بہت اچھے انداز سے کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ جو سچا مومن ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ شاعر نے کہا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ حقیقت تو یہ، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ یہاں دنیا میں زیادہ آسائش، زیادہ آرام کی طلب انسان کو مغرور بنا دیتی ہے، تکبر والا بنا دیتی ہے، گھمنڈی بنا دیتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ سر بسجود رہنے والا وہ بندہ ہے جو مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے۔ کچھ نہ کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو تمہیں مسجد تک لاتی ہیں، قرآن تک لاتی ہیں، تسبیح تک لاتی ہیں، اور کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو تو پھر جلدی بندہ اللہ کو بھی یاد نہیں کرتا۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ فرشتے ایسے ہیں، جب تم رو رو کر کے دعائیں کرتے ہو پھر یہ کہتے ہو میری دعا ہی نہیں قبول ہوتی، مولانا آپ کیجئے، میں تو کب سے کی دعا مانگ رہا ہوں، میری تو دعا ہوتی ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ نا امیدی تمہاری اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہرگز جائز نہیں۔ لیکن میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تمہاری دعائیں سن سن کر کے اللہ سے کہتے مولا یہ بندہ کتنا مانگ رہا ہے، تو قبول کیوں نہیں کرتا؟ رب تبارک و تعالیٰ یہ جو مانگ رہا ہے اسے دے کیوں نہیں دیتا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میں بھی سن رہا ہوں اس کے مانگنے کو، اس کی دعاؤں کو، اگر میں ابھی اس کو دے دوں تو وہ مانگنا بند کر دے گا، اور اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، جب تک وہ مانگتا رہے گا میں اسے پسند کرتا رہوں گا۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے تم مایوس ہو کر کے چھوڑ دیتے ہو کہ اب کیا دعا کرنا، اتنے دنوں سے کر ہی رہا تھا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تمہاری دعاؤں کا اثر جلدی نظر نہیں آتا تو رحمان تمہاری دعائیں سن رہا ہے اور وہ تمہاری دعائیں پسند بھی کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تمام حالات میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا ہی کریں اور مانگا ہی کریں جب مصیبتیں آئیں۔ آج کے حالات بھی ہماری آزمائش کے حالات ہیں۔ آج کا جو دور ہے وہ بھی ایک یزیدی دور ہے۔ یہاں پر جگہ جگہ جو مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں یہ ہمارے لیے آزمائش کا دور ہے، بہت بڑا امتحان چل رہا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنے ایمان کے ساتھ ڈٹے رہیں، استقامت۔ مولا حسین کے سبق کو پڑھیں، اس وقت تو ان کی گردنوں پر تلواریں تھیں، ان کے بچوں کے سینے چھدے ہوئے تھے تیروں سے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے تھے میرے مصطفیٰ کی شریعت پر۔ آج ابھی تمہارے سینوں پر بندوق کی گولیاں نہیں لگائی گئیں، ابھی تمہارے اوپر اتنی بڑی مصیبتیں نہیں آئیں، لیکن میں پھر بھی دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کہ کوئی مصیبت نہ آنے کے باوجود بھی تم اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو۔ میرے آقا کی سنتوں کو پیٹ پیچھے پھینک کر کے تم تو بازاروں کی زینت بننا پسند کرتے۔ جی ہاں میرے پیارے عزیز دوستو، بھائی اور بہنوں، جیسا کہ ابھی آپ نے ہم سے بڑے عالم، محدث اعظم و فقیر اعظم مفتی سلمان اظہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیے کہ بیماری گھر میں آنا بہت ہی خوش نصیبی قسمت کی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس گھر میں پریشانی، جس گھر میں مصیبت نہیں آتی ہے نا، آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھول گیا ہے۔ اور جس گھر میں بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو سوچئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور مجھے اللہ یاد کر رہا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے گھر میں بہت پریشانی ہے، اللہ مجھے پریشان کر کے رکھ رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایسا آپ کبھی مت سوچئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں پریشانی ہے، بیماری ہے نا، تو آپ اللہ کا دونوں ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیجئے کہ یا پروردگار عالم تم نے مجھے یاد کیا۔ جب بھی گھر میں آپ کے مصیبت آئے گا تو آپ سوچ لیجئے گا کہ اللہ رب العزت آپ کو یاد کر رہا ہے۔ آپ کو ایسا کبھی نہیں کہنا ہے کہ اللہ مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا، مجھے ہمیشہ پریشان رکھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں سے کتنا محبت کرتی ہے، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70